بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم قسم کے مسائل کے بارے میں پڑھیں گے کہ کون سی قسم کھانے سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے اور کس قسم کی قسم کھانے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ایک صاحب کا سوال ہے کہ سنا ہے کہ قسم کی کئی قسمیں ہیں، کفارہ کون سی قسم میں لازم آتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک جو گزشتہ واقعے پر جان بوجھ کر قسم کھائے، مثلا کسی نے کہا کہ میں نے فلاں کام نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے فلاں کام نہیں کیا، حالانکہ اس نے وہ کام کیا ہوا ہو، تو اس صورت میں قسم کھانے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ قسم کی دوسری جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ کسی گزشتہ واقعے پر بے علمی کی وجہ سے، یعنی علم نہیں تھا، قسم کھا لی، مثلا قسم کھا کر کہا کہ میرا بھائی آ گیا ہے، حالانکہ وہ نہیں آیا تھا اور اس کو پتہ بھی نہیں تھا، تو یہ قسم کی دوسری قسم ہے۔ اس صورت میں بھی قسم کا کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ قسم کی جو تیسری قسم ہے وہ آئندہ آنے والے زمانے کے بارے میں اور آئندہ آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں ہے۔ اس صورت میں کفارہ لازم ہوگا۔ جیسے ایک آدمی کہے اللہ کی قسم میں بکری کا گوشت یا بکرے کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اب یہ مستقبل کے لیے قسم اٹھا رہا ہے اور پھر کھائے، تو اس صورت میں کفارہ لازم ہوگا۔ گویا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک گزشتہ زمانے میں کوئی کام اس نے کیا اور جان بوجھ کر اس کی قسم اٹھا رہا ہے، اب اس صورت میں گناہگار ہوگا لیکن قسم کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ گوشت کھا کے آیا، اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے نہیں کھایا، حالانکہ اس کو پتہ تھا، جان بوجھ کے اس نے کہا، لیکن زمانہ گزشتہ تھا، قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ ایک کام گزشتہ زمانے میں ہوا لیکن اس کے علم میں نہیں ہے، اس نے کہا اللہ کی قسم میرے ابو نہیں آئے گھر، لیکن ابو گھر آئے ہوئے تھے، اس کو پتہ نہیں تھا، اس صورت میں بھی کفارہ نہیں ہوتا۔ تیسری صورت اس کے ابو آئے تھے گھر، اس نے کہا اللہ کی قسم، بلکہ تیسری صورت مستقبل کے کسی کام میں، اس نے کہا میرے ابو تو گھر آئیں گے ہی نہیں، حالانکہ اس کو پتہ تھا ابو گھر آئیں گے، تو اب اس صورت میں قسم کا کفارہ لازم آئے گا۔ آگے ایک صاحب کا سوال ہے، سچ کو سچ ثابت کرنے کے لیے یا جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے، یا کسی آدمی کے سامنے ذلیل آدمی کو ذلیل کرنے کے لیے یا شریف آدمی کو شریف ثابت کرنے کے لیے، ظالم کو ظالم یا مظلوم کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کی قسم کھانا یا قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حق اور سچ کا ساتھ دینا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے سچی قسم کھانا جائز ہے، نہیں کھانی چاہیے، بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، لیکن سچی قسم کھا بھی لے کوئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کتاب میری ہے، کوئی آدمی دعویٰ کرے یہ تو میری ہے، اب قسم کے علاوہ وہ مجھے واپس بھی نہ کرے، میں کہوں اللہ کی قسم یہ میری ہے، تو پھر وہ مجھے واپس کر دے، تو اس قسم کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ قسم جائز ہے۔ آگے ایک صاحب کا سوال ہے، ایک آدمی نے قرآن پاک کی موجودگی میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں آج کے بعد رشوت نہیں لوں گا، دوسرے آدمی نے قرآن پاک کی غیر موجودگی میں قرآن پاک کی قسم کھا کر کہا کہ میں آج کے بعد رشوت نہیں لوں گا، کیا ان دونوں قسموں میں کوئی فرق ہے؟ تو جواب یہ ہے کوئی فرق نہیں ہے، قرآن پاک کی قسم کھانے سے قسم ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک آدمی کے سامنے قرآن پاک تھا، اس نے ہاتھ رکھا اللہ کی قسم آئندہ رشوت نہیں لوں گا، دوسرے کے سامنے قرآن پاک نہیں تھا، اس نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد رشوت نہیں لوں گا، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں قسم کی قسمیں واقع ہو جائیں گی۔ آگے ایک صاحب کا سوال ہے، ہماری برادری کے لوگ زیادہ تر فیصلے قرآن پاک پر کرتے ہیں، کچھ لوگ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بول جاتے ہیں، مگر فیصلہ کرنے والے کو اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا، تو کیا اس کا گناہ فیصلہ کرنے والے پر بھی ہوگا؟ تو جواب یہ ہے فیصلہ کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولنے والوں پر گناہ ہے، مگر برادری کے لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کریم کی بے حرمتی نہ کرائیں۔ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ خیال ہو کہ وہ قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر بھی جھوٹ بول دے گا، اس سے قرآن مجید پر ہاتھ نہیں رکھوانا چاہیے۔ یعنی ایک آدمی کا سب کو پتہ ہے معاشرے میں جھوٹ بولتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں قرآن پاک آنا جی ہاتھ لاسیں، وہ کہتا ہے ہاں جی میں ہاتھ لاساں، اب یہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہے۔ کسی آدمی کے بارے میں پکا یقین ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اور قرآن پاک رکھ کے بھی جھوٹ بولے گا، ایسے آدمی سے قرآن پاک پر بھی ہاتھ نہ رکھوایا جائے۔ آگے ایک صاحب کا سوال ہے، میں نے ایک کاروبار شروع کیا اور میں نے اپنے دوست سے باتوں میں بے اختیاری طور پر کہہ دیا بخدا اگر مجھے اس کاروبار میں نقصان ہوا تو میں یہ کاروبار بند کر دوں گا۔ میرا قسم اٹھانے کا ارادہ نہیں تھا،
غلطی سے میرے منہ سے بخدا کا لفظ نکل گیا، مجھے کاروبار میں نقصان ہوا لیکن میں نے یہ کاروبار بند نہیں کیا، کیا میں نے قسم توڑ دی ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کیا واللہ کہنے سے بھی قسم ہو جاتی ہے؟ تو جواب یہ ہے لفظ بخدا کہنے سے قسم ہو گئی، اور چونکہ آپ نے قسم توڑ دی اس لیے قسم توڑنے کا کفارہ لازم ہے، اور وہ ہے 10 محتاجوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے رکھنا، اور واللہ لفظ بھی کسی نے کہہ دیا تب بھی قسم ہوگی، یعنی عربی میں واو قسم کے لیے اٹھایا جاتا ہے، تو واللہ کسی نے کہہ دیا تب بھی قسم ہے، بخدا کسی نے کہہ دیا تو ہمارے یہاں بھی بولا جاتا ہے بخدا میں یہ نہیں کروں گا، اگلا یہی سمجھتا ہے کہ قسم اٹھا رہا ہے، تو اس صورت میں قسم واقع ہو جائے گی۔ اگر یہ کام کر لیا تو پھر اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ قسم کا کفارہ ویسے شریعت میں 3 چیزیں ہیں، ایک ہے غلام آزاد کرنا، ہمارے زمانے میں غلام نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، غلام خرید کے بندے کو پھر آزاد کر دیتے تھے، تو ہمارے زمانے میں 2 چیزیں باقی ہیں، ایک ہے 10 مسکینوں کو یا 10 فقیروں کو کھانا کھلانا، اور دوسرا کیا ہے کہ اگر 10 مسکینوں یا فقیروں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو پھر کیا کرے گا؟ 3 دن کے مسلسل روزے رکھے گا۔ امام ابو فقہ حنفی کے مطابق 3 دن مسلسل روزے رکھے گا۔ آگے ایک صاحب کا سوال ہے، گزارش ہے کہ میری والدہ نے قسم کھائی تھی کہ اگر میں سینما کی چوکٹ پر قدم رکھوں تو مجھے رسول پاک کی قسم، اب وہ یہ قسم توڑنا چاہتی ہیں، اس کا کیا کفارہ ادا کیا جائے؟ تو جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں، اور ایسی قسم کے توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں بلکہ اس سے توبہ کرنا لازم ہے۔ اب جیسے یہاں پہ انہوں نے اللہ کی قسم نہیں اٹھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھائی ہے، جیسے بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں نا تمہیں تمہارے والد کی قسم، تمہاری والدہ کی قسم، یہ قسم واقع نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم کہے یا قرآن کی قسم کہے تو یہ پھر قسم واقع ہوگی۔ عام صورتوں میں جیسے کہا تمہیں تمہاری والدہ کی قسم یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، صحابہ کی قسم، اہل بیت کی قسم، قسم تو واقع نہیں ہوگی لیکن گناہ ہوگا، اس لیے ایسی قسم سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ آگے ایک صاحب کا سوال ہے، میں نے 2 مختلف موقعوں پر شدید غصے میں آ کر قسم کھا لی کہ میں یہ یعنی اپنے گھر میں قربانی کے جانور کا گوشت اگر کھاؤں تو حرام کھاؤں گا، مگر بعد میں بصد اصرار میں نے گوشت کھا لیا۔ اسی طرح تقریباً 2 ماہ پہلے ایک دن میں نے غصے میں بیوی کو کہا کہ آج گھر کا کھانا مجھ پر حرام، مگر بعد میں کھا لیا۔ اب ان دونوں قسموں کا کفارہ کیسے ادا کروں؟ نیز دونوں قسموں کا علیحدہ کفارہ ادا کرنا ہوگا یا ایک ہی کفارہ؟ تو جواب یہ ہے دونوں قسموں کا الگ الگ کفارہ ادا کیا جائے گا، اور قسم کا کفارہ 10 محتاجوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ اگر ہر محتاج کو صدقے کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت دے دی جائے تب بھی درست ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پہ صدقہ فطر میں 1.25 سیر گندم کی قیمت دی جاتی ہے تو ہر 10 محتاجوں کو وہ دے دیا جائے، اس صورت میں بھی ادا ہو جائے گا۔ آگے ایک صاحب کا سوال ہے، ایک آدمی یہ بولے کہ میں کافر ہوں اگر میں یہ کام پھر کروں، اور وہ کام پھر وہ آدمی کرے تو کیا وہ گناہگار ہوتا ہے یا کافر؟ تو جواب یہ ہے اس سے کافر نہیں ہوتا، البتہ ان الفاظ سے قسم ہو جاتی ہے، اس لیے قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا لازم ہے، اور ایسی گندی قسم کھانا بڑا گناہ ہے، اس لیے شخص کو اپنی اس قسم پر توبہ کرنا چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں نا میں کام کر رہا تھا میں کافر ہوں جی، اب بعد میں قسم اٹھا لی میں روٹی کھاوا کافر ہوں جی، اب یہ قسم اٹھا لی، اب کافر تو نہیں ہوگا لیکن قسم اٹھائی، یہ قسم ہے، اس لیے اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ آگے قسم کے کفارے کے کچھ مسائل پڑھ لیتے ہیں۔ ایک آدمی کا سوال ہے، اگر کوئی شخص قصداً یا مجبوراً قرآن شریف اٹھا کر قسم کھا لے کہ میں ایسی غلطی نہیں کروں گا، اور وہ یہ قسم لوگوں کے مجبور کرنے پر کھاتا ہے، تو کیا اس قسم کو توڑنے کے لیے کفارہ ادا کرنا پڑے گا یا کوئی اور طریقہ ہے؟ تو جواب یہ ہے قسم خواہ خود اٹھائی ہو یا کسی کے مجبور کرنے سے، اس کے توڑنے پر کفارہ لازم ہے، اور وہ ہے 10 محتاجوں کو 2 وقت کھانا کھلانا۔ اگر اتنی ہمت نہ ہو تو 3 دن لگاتار روزے رکھنے چاہیے۔ آگے ایک صاحب کا سوال ہے، بڑا قیمتی مسئلہ ہے، ایک شخص نے قسم کھائی کہ 1 مہینے تک فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، کیا 1 مہینے کے بعد اگر کھا لے تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا یا نہیں؟ اور اگر وہ چیز کئی دفعہ کھائی
تو ایک مرتبہ کھانا ایک مرتبہ کفارہ دینا پڑے گا، یا جتنی مرتبہ کھائی اتنے کفارے دینے پڑیں گے؟ تو جواب یہ ہے اگر مہینے کے اندر اندر وہ چیز کھائی تب تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور اگر مہینہ گزر گیا اور وہ چیز نہیں کھائی تو قسم پوری ہو گئی، بعد میں کھائے تو کفارہ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح جب ایک بار قسم ٹوٹ گئی تو کفارہ واجب ہو گیا، اس کے بعد اس قسم کی پابندی لازم نہیں، اس لیے کئی بار کھانے سے بھی ایک ہی کفارہ لازم ہوگا۔ آج کے سبق کا آخری مسئلہ ہے، ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دیگ پکا کر ایک ہی وقت میں 20-30 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے؟ تو جواب یہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا، اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ 10 محتاجوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا شرط ہے۔ اگر 20 آدمیوں کو ایک ہی وقت کھانا کھلایا یا 10 محتاجوں کو ایک وقت اور دوسرے 10 کو دوسرے وقت کھلایا تو بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ جن 10 محتاجوں کو ایک وقت کھلایا انہی کو دوسرے وقت کھلانا لازم ہے۔ ہاں یہ جائز ہے کہ 10 محتاجوں کو 2 دن صبح کا یا 2 دن شام کا کھانا کھلا دے، یعنی قسم کے کفارے میں باقی عام جو 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے اس میں اجازت ہے کہ کسی طرح بھی کھلا دیں، لیکن قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ اب اس میں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان مسکینوں کو دن کو بھی کھلایا جائے، رات کو بھی کھلایا جائے، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے آج دوپہر کو بھی کھلایا جائے، انہی 10 کو کل دوپہر کو بھی کھلایا جائے، تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے انہی مسکینوں کو 2 وقت کے کھانے جتنے پیسے دے دیے جائیں، یعنی مثال کے طور پہ، اور اس میں یہ بات یاد رکھیں قسم میں بہت اعلیٰ کھانا بھی نہیں کھلانے کا حکم ہے اور بہت ادنا کھانا کھلانے کا بھی حکم نہیں ہے، درمیانہ کھانا۔ جیسے مثال کے طور پہ اندازہ لگائے ہوٹل میں اگر عام سا کھانا کوئی کھائے تقریباً آج کل ایک وقت 150 روپے میں یا 200 روپے میں کھا سکتا ہے، تو پھر ایک مسکینوں کو اس نے 150 کے حساب سے 2 وقت کا 300 یا 400 روپے ادا کرے گا، تو یوں 10 مسکینوں کو دے گا، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو قسم کے کفارے میں چونکہ قرآن حکیم کا واضح حکم ہے او اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، تو اس میں 20 کو اگر ایک ایک وقت کا کھلائے گا نہیں ادا ہوگا، یا دیگ پکا کے پورے محلے کو کھلائے گا تب بھی ادا نہیں ہوگا۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے دن کو بھی دیگ پکائے، رات کو بھی دیگ پکائے، اور 10 مسکین دن کو بھی آئے رات کو بھی آئے، باقی لوگوں کو ویسے کھلا دے، پھر ادا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔